والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين اور قیامت کے دن کی تکذیب کرتے تھے یہاں تک کہ ہم پر موت آ پہنچی۔ آج ہماری سورہ المدثر کی آیت مبارکہ نمبر 47 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، گزشتہ درس مبارک میں ہماری کچھ گفتگو تشنہ تکمیل رہ گئی تھی، پہلے اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہاں تک اب پہنچے تھے کہ جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ تم آج جہنم میں کیوں ہو، تو انہوں نے دو باتوں کا ذکر کیا تھا کہ ہم نماز قائم نہیں کرتے تھے اور ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس لیے آج جہنم میں۔ اس کے بعد ارشاد ہوا اگلی آیت مبارکہ میں وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ ہم بےہودہ بحثیں کرنے والوں کی معیت میں بےہودہ گوئی کرتے تھے۔ اب یہ تیسری وجہ بتا رہا ہے اللہ کا کلام قرآن پاک کہ جہنم میں جانے کی تیسری وجہ کیا ہے، اور یہ بھی بڑی قابل توجہ بات ہے۔ جیسے پہلی دو برائیاں جو ہے، نماز کو قائم نہ کرنا، چھوڑ دینا، مساکین کا حصہ اپنے دسترخوان سے نہ نکالنا، جیسے یہ ایک برائی اور بیماری بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ برائی اور بیماری جو تیسری جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے، یہ بھی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ فضول بےہودہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں، فضول جو غلط گفتگو کرتے ہیں، جو بےہودگی کرتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کر ٹھٹھا مذاق کرتے ہوئے بےہودگی میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس محفل کو گرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وجہ بھی بہت سے لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کی بڑی وجہ ایک یہ۔ آج ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جی وہ بےہودہ باتیں کر کے لوگوں کو اور عوام الناس کے اندر وہ بڑے مقبول ہوتے ہیں، جنہیں آپ وہ اسٹیج ڈرامے کہتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر ہمارے معاشرے کے اندر بڑی بڑی سکرینوں پر انہیں پذیرائی دی جاتی ہے اور انہیں ایک لفظ دیا جاتا ہے سٹارز۔ یہ ہمارے ملک کے سٹارز ہیں۔ اگر ملک کے ایسے سٹارز ہوں جو بےہودگی کو پھیلائیں تو پھر یہ جملہ نکال دینا چاہیے قرآن پاک کے آئین والا ہمارے آئین سے، کہ یہاں پر جو ہمارے آئین اور قانون کی جو پہلی شک ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کوئی ایسا کام نہیں کیا جائے گا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ یہ ہمارے آئین کا آرٹیکل نمبر 1 ہے، پہلا، سب سے پہلا۔ اور جو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر یہ جملہ بھی ہمیں بولنا چھوڑ دینا چاہیے کہ اگر بےہودگی پھیلانے والوں کو ملک کے ماتھے کا جومر کہا جائے، سٹارز کا اردو میں یہی مطلب ہوگا چمکتے ستارے، اور چمکتے ستارے وہ ہوتے ہیں جو کسی کا فیس اور چہرہ ہوتے ہیں۔ جب وہ کوئی پوچھے جناب آپ کے ملک کا چہرہ کیا ہے، تو آپ ان کو آگے کر دیں۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، وہ مقصد نہیں ہے، موضوع گفتگو نہیں ہے، ہم قرآن تک رہنا چاہتے ہیں اور قرآن کی تفسیر تک ہی رہنا چاہتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو جھوٹ بول کر، لغو باتیں کر کے، فضولیات، چاہے وہ بڑی سکرین پہ ہوں، چاہے وہ کسی تھڑے پہ بیٹھ کے ہوں، چاہے وہ چوک چوراہے پہ ہوں، چاہے وہ کسی گھر میں ہوں، کسی دکان پہ ہوں، جہاں بھی لغو، فضولیات اور ایسے غیر شرعی کلمات بول کر وہاں بحثیں اور گفتگویں اور محفلیں سجائی جائیں، اللہ فرماتا ہے یہ بھی جہنم کا بہت بڑا ایک ذریعہ ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجئے
مجھے یاد ہے ایک جگہ بیٹھے تھے تو وہاں پہ ایک صاحب سے میں نے کہا کہ جناب دیکھیے آپ اپنی گفتگو میں بہت زیادہ لغویات بولتے ہیں، جب آپ کا یہ مشن ہونا جی کہ ہم نے سچی بات کرنی ہے تو پھر دیکھا نہیں جاتا جس کو بات ہو رہی ہے وہ کون ہے، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا، پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کس کی ذات کی بنیاد پہ کر رہا ہوں، تو پھر اس ذات سے بڑی ذات تو اس کائنات میں کوئی نہیں، وہ اللہ وحدہ لا شریک۔ ہاں یہ ہے کہ انداز آپ اپنا اچھا رکھیں، وہ ہمیں قرآن نے بھی کہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ اچھے انداز سے، لہجے نرم رکھیں، انداز اپنے ٹھیک رکھیں، یہ نہ ہو کہ کوئی شخص گالیاں دیتا ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے آپ بھی گالم گلوچ اور جذبات پہ اتر آئے، تو پھر فرق کیا رہا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا، آپ کی پوری حیات طیبہ میں ایسا ہمیں نہیں ملتا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے تو دین کا خیر خواہ کوئی نہیں ہے نا جی، آج نہ کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، آپ سب سے بڑے ہیں۔ تو میں نے کہا جی دیکھیں مناسب نہیں لگتا، آپ جس شخصیت کے مالک ہیں آپ ہر بات پہ آپ کی زبان میں گالی، کہتے جی کیا کریں حضرت صاحب اب تکیہ کلام ہی بن گیا، اب کیا کروں، چھوڑنا بھی جاؤ تو چھوڑتی نہیں۔ جس قوم کے تکیہ کلام میں گالی آ جائے تو پھر اللہ کی پناہ۔ اور آج آپ دیکھیں کئی لوگوں کا تکیہ کلام بن گیا، وہ بات میں انہیں پتہ نہیں اب چلتا کہ جی میں گالی دے رہا ہوں، اور گالی کس کی نشانی ہے؟ شیطان کی۔ گالی دینے والا کون ہوتا ہے؟ شیطان، اور شیطان کا مقام کیا ہے؟ جہنم۔ اور دوسری بات، کئی حدیث مبارکہ ہیں، جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گالی دینا والا فاسق اور فاجر ہے، اور گالی دینا یہ کس کی نشانی ہے؟ کافروں اور منافقوں کی نشانی ہے، وہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ حرم شریف میں نماز پڑھا کرتے تھے وہاں پہ، تو اس وقت یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ باہر آ کر تالیاں بجاتے، فضول بکواسات کرتے۔ قرآن میں اس کی تفسیر پہلے گزر آئی ہے، وہاں پہ سورہ انفال میں اس پہ پوری بات کی تھی، اور باہر آ کے یہ لغویات بکتے اور گالیاں بکتے۔ قرآن نے ان کے اس فعل مکروہ کو اور اس جرم کو بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اور فرمایا اس جرم کی وجہ سے انہیں قیامت والے دن جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان کی زبانوں کو لوہے کے گرزوں کے ساتھ دا کر کھینچا جائے گا۔ یہ گالی دینا اتنا بڑا جرم ہے، اور آج ہمارے کلام کا آغاز بھی پتہ نہیں نہ جانے کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو جناب ہم پتہ نہیں کیا گالیاں اور کیا بکواسات۔ مسلمان کا یہ شیوہ نہیں ہے، مسلمان کا یہ طرز گفتگو نہیں ہے۔ کوئی ایک ایسی روایت دکھائی جائے، اس سے بڑا کیا چیلنج ہے، ایک ایسی روایت کہ کبھی آپ کے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو گالی دی، کوئی ایک روایت، ساری تحقیقیں ختم ہو جائیں گی، یہ بات آپ کو نہیں مل سکے گی۔ اب دوسری طرف آ جائیے کہ جی ہمیں تکلیف دی جاتی ہے، ہمیں ایذا دی جاتی ہے، بتائیے آپ کے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اس دنیا میں از اول تاخر کی میں بات کرنے لگا ہوں، آدم علیہ السلام سے لے کر جب قیامت قائم ہوگی اس وقت تک جتنا آپ کو ستایا گیا ہے کسی اور کو ستایا گیا ہے؟ نہیں، کسی نبی کسی رسول، باقی انبیاء رسول تو جب امت کو تبلیغ کرتے تھے نہیں ٹھیک ہوتے تھے تو خود ہی کہتے تھے یا اللہ بڑی گندی قوم ہے، اس کو غرق کر دے، تباہ کر دے، اور اللہ کا عذاب آتا قوم ختم ہو جاتی۔ لیکن واحد رحیم و کریم و رحمت للعالمین جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، جنہوں نے کبھی اللہ کی بارگاہ میں بد دعا نہیں کی۔ اس حوالہ سے
کہ یا اللہ اس قوم کے اوپر عذاب ڈال دے اور یہ قوم تباہ ہو جائے، انہوں نے مجھے بہت ذلیل کر دیا، مجھے بہت تنگ کر دیا. نہیں، بلکہ ہمیشہ یہی دعا کی، اللہم اہد قومنا. یہ حدیث کے الفاظ ملتے ہیں، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے. تو جب ساری دنیا سے زیادہ جس کو ستایا گیا، جنہیں تکالیف سے دوچار کیا گیا، جنہیں ایذا دی گئی، جب ان کی زبان مبارک سے، لسان اطہر سے کبھی گالی نہیں آئی تو مسلمان کی زبان پہ گالی کی کیسے جائے؟ تو اس لیے فرمایا گیا کہ کچھ ایسے لوگ جو ایسی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں اور ایسی گفتگو میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ بےہودہ گوئی کرتے ہیں. اب بےہودگی میں جتنے جو جس کو بےہودہ، سارے سمجھتے ہیں کہ بےہودہ کلام کیا ہوتا ہے، گالی کے علاوہ بھی بےہودہ کلام ہوتا ہے، تو آپ سارے سمجھتے ہیں، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا جو بھی کوئی بےہودہ بات کر رہا ہو اور کوئی اس کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے اور وہ بھی بےہودگی کرے، اللہ فرماتا ہے جہنم میں جانے کی تیسری وجہ یہ ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا جائیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے، بےہودگی کرنا، بےہودہ بات کرنا. آگے چوتھی بات فرمائی، اللہ اکبر، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. چوتھی ان کی بیماری یہ تھی کہ یہ لوگ قیامت کے دن کی تکذیب کرتے تھے، قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے کہ کوئی قیامت نہیں آنی، کوئی وہ دن نہیں آئے گا، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، بس مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہمارا وجود بھی نہیں رہے گا. جب وجود نہیں رہے گا تو حساب کس بات کا؟ حالانکہ انہیں پتہ نہیں ہے کتنی مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں. اللہ فرماتا ہے اب تو تمہارا وجود بن گیا ہے، جب تمہارا وجود نہیں تھا اللہ تب بھی تو تمہیں وجود میں لے کے آیا ہے. اب تو وجود بن گیا ہے، اب بنے ہوئے وجود جب خراب ہو جائے تو درست کرنا آسان ہوتا ہے. مثال کے طور پہ یہ میرے سامنے مائکرو فون ہے، اس کو پہلی بار بنانا مشکل ہے، لیکن جب ایک دفعہ بن جائے، خراب ہو جائے تو درست کرنا آسان ہے کہ اب تو بنا ہوا ہے. ہاں، فرسٹ ٹائم جس انجینئر نے اس کی انجینئرنگ کی اور اس کو بنایا وہ مشکل کام تھا. ایک انسان کے لیے میں مثال دے رہا ہوں، اللہ کے لیے تو وہ بھی مشکل نہیں ہے، میں انسان کی بات کر رہا ہوں. اور جب یہ بن گیا، اب یہ خراب ہو جائے تو دوبارہ سے ڈیزائن کو سیٹ کرنا یا اس ڈیزائن کو بنانا بہت آسان ہے، کیونکہ ایک میپ چیز آ گئی ہے، ماڈل آ گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو سمجھانے کے لیے مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے کہ جب تمہارا ماڈل بھی نہیں تھا، تمہارا نقشہ بھی نہیں تھا، تمہارے نگار بھی نہیں تھے، میں نے تب اتنا خوبصورت نقش و نگار بنا کے تمہیں زندہ اور وجود دے دیا ہے. اب تو تمہارا وجود بن چکا ہے، اب اس وجود کے مطابق دوبارہ زندہ کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے. حالانکہ اللہ کے لیے نہ پہلے مشکل تھا نہ اب مشکل ہے، ہمارے دماغوں کے مطابق اور ان کافروں کے دماغ کے مطابق اللہ نے بات فرمائی. تو اس لیے فرمایا گیا کہ یہ یوم دین کو جھلاتے ہیں، یہ چوتھی وجہ ہے ان کے جہنم میں جانے کی. اگر فرمائے حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ان پر پھر موت آ پہنچی. موت ایک ایسی چیز ہے پھر جو جب پہنچ جاتی ہے، جب یہ مرحلہ آ جاتا ہے، یہ پھر بڑے بڑی باتوں کو ماننے کے لیے تیار کر دیتا ہے. میں نے آپ کو بہت بڑے کافر کی بات سنائی تھی 3-4-5 دن پہلے درس میں. فرعون کی، بہت بڑا کافر ہے، اللہ معاف کر، اتنا ظالم کافر ہے کہ اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا، اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا کہتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اتنا بڑا کافر ہے. لیکن جب موت کا وقت آیا تو سیدھا نہ ہو گیا. لیکن ظاہر اس وقت تو معاملہ ختم ہو چکا تھا، اب تو ٹائم نہیں تھا، لیکن موت نے اس بڑے کافر کو بھی سیدھا کر دیا. کیا کہا؟ آمنا برب موسیٰ وہارون، اب میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون السلام کے رب پہ. نہیں، اب تو وقت ختم ہو گیا، اب تو دروازہ کلوز ہو گیا. لیکن یہ بات تو جاتے جاتے پتہ چل گئی نا کہ موت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہے سیدھا کر کے رکھ دیتی. انسان کو جب کسی کو ڈاکٹر جواب دے دے نا کہ جناب بس آپ کی اینڈ ہے، اب جائیں آپ دعا کریں اللہ کے دربار میں، جتنے دن آپ کے زندگی کے پورے کریں. اس شخص جس کو یہ بتا دیا جائے کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، وہ ابھی زندہ ہے اور ابھی پتہ نہیں اس نے کتنے دیر زندہ رہنا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اس دن کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟
بہت بڑا بھی جناب جو اپنی ذات میں ہوتا ہے وہ ماڑے سے ماڑے بندے سے بھی معافی مانگ رہا ہوتا ہے، یار مجھے معاف کر دے، یار مجھے معاف کر دینا، مجھ سے غلطی کوئی تو مجھے معاف کر دینا۔ اس متشدد شخص کو اتنا نرم کس نے کر دیا؟ موت نے کر دیا۔ یہ موت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ موت کوئی چھوٹی اور عام چیز نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا فرعون جیسے کو جھکا دیتی ہے، فرعون جیسے کہ فرعونیت ختم کر دیتی ہے یہ موت۔ اور جب کوئی فرعون بنتا ہے نا جی، فرعون اصل میں اس کا کوئی نام تو نہیں تھا، یہ تو اس کی صفت تھی، نام تو اس کا اور تھا جی، ولید تھا، نام اس کا ولید تھا۔ فرعون اس کی صفت تھی، اور اب وہ صفت چل گئی ہے۔ ہر دور میں فرعون ہوتے ہیں، ہر سال میں ہر زمانے میں فرعون ہوتے ہیں۔ فرعون کیا ہے؟ جو اکڑ جائے، خود پسند بن جائے، تکبر میں آ جائے، غرور میں آ جائے۔ آج بھی کہتے ہیں نا بڑا فرعون بنے، ظاہر ہے وہ والا فرعون تو نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ والی حرکتیں آ گئی ہیں۔ تو اس لیے فرعون کوئی شخص اس وقت بنتا ہے جب اسے موت یاد نہیں ہوتی، اور اگر کسی کو موت یاد ہو تو وہ ہر لمحہ سر نگو رہے، وہ جھکا رہے اگر اسے موت یاد ہے۔ لہذا اگر کبھی ایسا مزاج بن جائے تو فوراً موت کو یاد کرو، بندے تجھے کیا ہو گیا؟ تجھے مرنا نہیں ہے؟ تجھے موت نہیں آنی؟ یہ موت کو یاد رکھنا ہی ایک ایسا وظیفہ ہے جو انسان کو کتنی برائیوں سے بچا لیتا ہے۔ اسی لیے تو آپ نے فرمایا ذکروا موتاکم، اپنی موتوں کو کثرت سے یاد کیا کرو، اپنی موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ جب تم موت کو کثرت سے یاد کرو گے اللہ تمہیں گناہوں سے محفوظ رکھے گا، تم نفس کی طرف کم جاؤ گے، نفس امارہ کی طرف، بلکہ تم نفس مطمئنہ کی طرف چلنے کی کوشش کرو گے۔ تو آگے فرمایا گیا حتی اتانا الیقین، جب ان پر موت آ پہنچی، پھر اس کے بعد ان کی شفاعت اور نفع کے حوالے سے بات ہے، اس پہ اگلی نشست میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کثرت سے لذتوں کو توڑنے والی موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔